حضرت قاسم بن حسن، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے حضرت قاسم، وہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے، وہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ 19 سال کی ان کی عمر مبارک تھی، 19 سال کی عمر تھی ان کی، اور ان کی نسبت حضرت امام حسین کی شہزادی تھی زینب صغریٰ جنہیں بولتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی نسبت قائم ہو چکی تھی حضرت امام قاسم بن حسن کی۔ انہوں نے اجازت چاہی، چچا جان مجھے اجازت دے، اب میں اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں ان ظالموں کے خلاف، ان قاتلوں کے خلاف جو دین اسلام کو، دین اسلام کے اقدار کو مٹانا چاہتے ہیں، دین اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو اسوہ رسول کو مٹانا چاہتے ہیں، جو خلفائے راشدین صحابہ کرام نے جس دین کے لیے قربانیاں دی، اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس دین کی تعلیمات کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اقدار برباد کرنا چاہتے ہیں۔ چچا جان مجھے اجازت دے، میں اب نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، مگر انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دے، میں آپ کو اس وقت تک نہیں جانے کی اجازت دوں گا، کیونکہ حضرت امام حسین ہر وقت چاہتے تھے میں جاؤں، لیکن آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے خانوادہ نے کہا کہ جب تک ہم میں سے کسی ایک کی بھی جان سلامت ہے آپ کو ہم میدان میں نہیں جانے دیں گے، ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کو ہم اپنے سے پہلے نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت امام حسن کے شہزادے وہ میدان میں نکل پڑے۔ حمید بن مسلم جو ابن سعد کی فوج میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ شہزادے میدان میں آئے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا خوبصورت حسین میدان میں نکلا ہے۔ یہ ان کے حسن کا عالم تھا، یہ ان کے حسن کا عالم تھا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور کے شہزادے کے بارے میں، کہتے جب ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے تو ہمیں یوں لگتا کہ سر سے لے کر سینہ تک وہ حضور کی تشبیہ ہے، آقا کی صورت مبارکہ ان میں نظر آتی تھی، سر مبارک سے لے کر سینہ تک وہ ہمیں حضور کی تشبیہ دکھائی دیتے تھے، اور سینہ سے لے کر پاؤں تک ہمیں امام حسین حضور کی تشبیہ دکھائی دیتے تھے۔ تو وہی جو ظاہری صورت، ظاہری حسن حضور کے شہزادوں کو، حضور کے نواسوں کو ملا تھا، وہی ان کی اولاد میں منتقل ہوا۔ لیکن ان کی عاجزی انکساری دیکھیے، کہتے ہیں وہ جوتے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے میدان میں آئے، اور ان کا یوں لگتا تھا کہ ان کے جوتے کا بایاں تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اس طرح عاجزی انکساری تھی شہزادوں کے اندر، اور اللہ کی راہ میں یہ جذبہ تھا۔ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، دشمنوں کو واصل جہنم کرنے لگے، دین کے دشمنوں کو، حضور کے خانوادہ رسول کے دشمنوں کو، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو، جو دین کو تاحت و تراج کرنا چاہتے تھے، ان کو جہنم پہنچانے لگے، جہنم رسید کرنے لگے۔ پھر ایک بدبخت عمر بن سعد ازدی وہ آیا اور اس نے آپ کے سر پر تلوار دے ماری، آپ کے سر پر تلوار دے ماری اس ظالم نے، اور آپ نے اسی وقت آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے چچا جان مجھے سنبھالیے، میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین اپنے بھتیجے کو پکڑنے کے لیے میدان کربلا میں گئے تو وہاں گرد و غبار اٹھا، اور حضرت امام حسین نے
اپنے شہزادے کو حضرت امام قاسم کو اپنی گود میں لیا، اپنی گود میں لیا، اور وہ جو عمر بن سعد ازدی تھا اس سے تلوار ماری، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا بازو، لیکن وہ اس کے بازو کو کاٹتی ہوئی نکل گئی، اس کا بازو کٹ گیا، اور آپ اپنے شہزادے کے اوپر بیٹھے اور فرمایا بعدن لقوم قتلوک، فرمایا اس قوم کی دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، اے میرے بیٹے جس نے تجھے قتل کیا ہے، جس نے تجھے شہید کیا ہے۔ وَمَنْ حَسْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيكَ جَدُّكَ، جب قیامت کے دن تمہارے نانا جان ان کا گریبان پکڑیں گے، تمہارے قاتلوں کا گریبان پکڑیں گے، تو ان کے حق میں کون کھڑا ہوگا تمہارے نانا کے مقابلے میں؟ تمہارے نانا کے ہاتھ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا، پھر کون انہیں بچائے گا؟ ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو کون انہیں بچائے گا؟ دشمنان اہل بیت کو۔ اور پھر کہنے لگے عز واللہ علی امک ان تدعوا فلا یجیبک او یجیبک ثم لا ینفعک صوتی، فرمایا اللہ کی قسم، جو ذات اعلیٰ ہے اس کی قسم، کہ آج تیرا چچا شرمندہ ہے، آج تیرا چچا شرمندہ ہے، تیری حاجت پوری نہیں کر سکتا، جب تو اپنے چچا کو آواز دے گا وہ تیری حاجت پوری نہیں کر سکتا، تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، یا تیری آواز پر لبیک کہہ لے تو پھر تیری آواز، ان کی آواز تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور آگے فرمایا واللہ ھذا الیوم کثر واترہ وقل ناصرہ، اللہ کی قسم آج تمہارے چچا کے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں اور مددگار کم ہو گئے ہیں، آج دشمن زیادہ ہو گیا، مددگار کم ہو گئے، آج دشمنوں کا پلڑا باری ہو گیا ہے، مددگار آج کم ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، حضرت امام قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، اور راوی بیان کرتے ہیں وہ بھی منظر کیا ہوگا کہ جب حضرت امام حسین اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو لے کر کربلا سے شہداء کی لاشوں کی طرف آ رہے تھے، انہیں سینے سے لگا کر، تو ان کے قدم، ان کے پاؤں زمین پر لڑکھڑا رہے تھے، زمین پر لڑکھڑا رہے تھے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے قدم زمین پر لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، کہ ایسے وہ ان کے قدم زمین پر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، حضرت قاسم کے قدم۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہم علیہم السلام۔ انہوں نے بھی اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں، عشق خدا میں، عشق مصطفیٰ میں، دین کے عشق میں، اللہ کے دین کے غلبہ کے عشق میں، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، اتنی قربانیاں اور کسی میں جذبہ بہت کم ہوگا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، ایسی کتاب ریت پر۔
اور اعلیٰ حضرت کے غالباً اشعار ہیں، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔